بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے انگلش کلاس 6 کا۔ یہ جو ہے بہت ہی نیسیسری ہے کیونکہ اس سے بھی آنے والے ہیں انشاءاللہ کوسچنز MCQs، کیونکہ جتنا گرامر ضروری ہے تو اسی طرح یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں نالج ہونا بہت ہی ضروری ہے، تو اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کا پہلا چپٹر ہے دا فرسٹ وومین وہ امبریسڈ اسلام۔ دا فرسٹ پہلا وومین عورت وہ جس نے امبریسڈ قبول کیا اسلام کو۔ پہلا عورت کون تھا جس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the first woman who embraced Islam۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was مانیتا the first پہلا woman عورت وہ embraced قبول کیا اسلام کو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی عورت تھی جس نے اسلام کو قبول کیا۔ She belonged to Asad tribe۔ وہ اسد قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ She was the daughter of Khalid who was very rich and famous merchant of Makkah۔ وہ خالد کا بیٹی تھی، وہ جو was the very rich زیادہ امیر and famous اور مشہور کیا تھا؟ مرچنٹ تھا۔ مرچنٹ مین بزنس مین آف مکہ، مکہ کی۔ آفٹر دا ڈیتھ آف ہر فادر اس کے والد کے موت کے بعد، ڈیتھ کے بعد شی ڈیسائیڈڈ اس نے فیصلہ کیا ٹو لک آفٹر دیکھ بھال کرنا ہز بزنس اس کی بزنس کی۔ آفٹر ڈیتھ جب اس کے والد فوت ہو گئے تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا بزنس کا دیکھ بھال میں کروں گی۔ کس نے یہ فیصلہ کیا؟ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا۔ ایز اے وومین شی could not travel herself for business۔ ایک عورت کی نعتیں وہ بزنس کے لیے ٹریول نہیں کر سکتی تھی، وہ خود بزنس کے لیے ٹریول نہیں کر سکتی تھی، سفر نہیں کر سکتی تھی۔ سو شی used to appoint some honest merchant of the town۔ تو اس لیے اس نے ایک ایماندار مرچنٹ اس نے کیا منتخب کیا اپنے ٹاؤن کی، اپنے قبیلے کے، اپنے شہر کی۔ وہ وانٹیڈ وہ چاہتی تھی، وہ جو وانٹیڈ چاہتی تھی ٹو گو ٹو ادر کنٹریز دوسرے ملک کے لے جائے، فار سیلنگ بیچنے کے لیے، ٹریڈ تجارت، گڈ سامان۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز مانیتا گریٹلی امپریسڈ، زیادہ کیا ہوا تھا؟ امپریسڈ ہوا تھا۔ کس سے؟ بائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امپریسڈ ہوا تھا۔ وہ جو واز دا نون ایز الصادق اینڈ امین، جو الصادق اور امین کے نام سے کیا تھا؟ جانا جاتا تھا۔ فار ہز ٹروتھفلنس، اس کی سچائی، اس کی ایمانداری، اینڈ فیئر ڈیلنگس، ایمانداری کی ڈیلنگس، ناٹ نہیں اونلی صرف ان بزنس میں، بٹ آلسو ان سوشل میٹرز، سماجی معاملات میں بھی وہ کیا تھا؟ وہ ٹروتھفلنس تھا، ایماندار تھا، سچا تھا، تو اس لیے اسے الصادق اور امین کا لقب دیا گیا۔ دیئرفار اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیسائیڈڈ فیصلہ کیا ٹو کنفائنڈ ہر مرچنٹ، اسے لے لے مرچنڈائز ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم along with سالف، ایک غلام کے ساتھ، فار سیل بیچنے کے لیے، ان فلسطین میں۔ ود ہز ہانیسٹی، اس کی ایمانداری کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سولڈ آؤٹ بیچا، ٹریڈ تجارت، گڈ سامان، اینڈ میڈ بنایا لارج پروفٹ، ایک بڑے پیمانے میں کیا؟ پروفٹ بنایا، فائدہ بنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ واز ویری ہانیسٹ، خدیجہ رضی اللہ عنہ زیادہ کیا تھی؟ آنیسٹ تھی، ایماندار تھی۔ دیئرفار اسی لیے شی پیڈ ڈبل، اس نے ڈبل ادا کیا، اماؤنٹ قیمت، وٹ شی ہیڈ اوریجنلی پرومائزڈ ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ڈبل ادا کیا جو اس نے اوریجنلی وعدہ کیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچا اس کی ایمانداری کی وجہ سے اور زیادہ منافع کی وجہ سے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو زیادہ رقم دی، ڈبل رقم دی۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز سو مچ امپریس، زیادہ متاثر ہوئی تھی بائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیٹ کہ شی کنسلٹیڈ، اس نے کیا کیا، مشورہ کیا، ہر فیمیل فرینڈ، اپنے فیمیل دوست سے، اینڈ امپلائڈ، جو کہ کیا تھا، امپلائڈ تھا، ون آف دیم، ایک ان میں سے، ٹو سجیسٹ، مشورہ لینے کو، ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹو ڈیمانڈیڈ، ٹو ڈیمانڈ کرنا، ہر انہیں میرج کو، ان رزلٹ، نتیجے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا گاٹ میرڈ، ان کی شادی ہوئی تھی، نتیجے میں ان کے شادی ہوئی. ایٹ دا ٹائم آف میرج حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 25، ویل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ واز 40 years آف ایج. ایٹ دا ٹائم آف میرج، شادی کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا وہ 25 کا تھا، جب کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ 40 years کا تھا، 40 سال کی عمر کا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف 25 سال کے تھا. دیئر میرج ٹک پلیس، ان کا شادی ہوا، لانگ بیفور اسپریڈ اسلام، اسلام پھیلنے سے پہلے، بہت پہلے ان کا شادی ہوا تھا. وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسٹارٹڈ، شروع کیا، پریچنگ اسلام پھیلانا شروع کرنے سے پہلے، وین جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسٹارٹڈ شروع کیا، پریچنگ اسلام شروع کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسپونڈیڈ پازیٹیولی اینڈ واز دا فرسٹ امنگ دا وومین ٹو امبریس اسلام. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز ویری جینیس اینڈ چیریٹیبل ٹو ایوری باڈی. خدیجہ رضی اللہ عنہ واز مانے تھا ویری جینیس، زیادہ سخی، اینڈ چیریٹیبل ٹو ایوری باڈی، ہر شخص پر، ٹو اورپان پر، وڈو پر، اینڈ ادر پورز ان دا ٹاؤن، اور دوسرے شہر کے لوگوں پر. اورپان جو ہے وہ یتیم کو کہتے ہیں، اور وڈو جو ہے وہ بیوہ کو کہتے ہیں. سو she also endowed her wealth for the spread of Islam. اس نے کیا تھا، اس نے عطا کیا تھا اپنی ویلتھ، اپنا دولت، فار دا اسپریڈ آف اسلام کی پھیلنے کے لیے اس نے اپنا دولت عطا کیا. she was a great and noble woman. وہ واز مانے تھا a great، ایک عظیم and noble woman. that is why اسی لیے she is also known as طاہرہ which means pious and pure. وہ کیا تھا، وہ زیادہ نوبل تھا، وہ نوبل وومین تھا، گریٹ وومین تھا، اسی لیے اسے طاہرہ کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب ہے پیس اینڈ پیور، خاص، ایماندار. شی پاسڈ اوے ان 10th نبوی، وہ کیا ہوا، وہ 10th نبوی میں فوت ہوئی. اینڈ واز بریڈ، اور اسے دفنایا گیا ان دا گریو یارڈ المولا ایٹ مکہ. اسے کہاں پہ دفنایا گیا، مکہ کے گریو یارڈ، احاطے میں، ایٹ مکہ کی جنت المولا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈکلیئر کیا دا ایئر، سال کو، آف دا ڈیتھ ایز دا ایئر آف سورو. جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ فوت ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال کو غم کا سال قرار دیا. سو یہ چیپٹر جو تھا وہ اتنا ہی زیادہ اہم ہے جتنا جو ہم گرامر کے پریکٹس کرتے ہیں، تو اس کا بھی پریکٹس کرنا چاہیے. اس طرح بھی کوشچن آ سکتے ہیں جیسے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کس صدی میں کس نبوی میں وہ فوت ہوئی، یا اسے کہاں دفنایا گیا. تو اس طرح کوشچن ضرور آئیں گے، تو یہ اپنے دماغ میں رکھیے. اور آئے ہم ابھی اس کا آنسر کوشچن کریں گے. who was the first woman who embraced اسلام، یہ کوشچن بھی آ سکتا ہے. who was the first woman who embraced اسلام، وہ کون تھا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ تھا جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. which tribe did حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا، وہ اسد قبیلے سے تعلق رکھتی تھی. what was the name of حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فادر، what was the name of حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فادر.
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ کا والد صاحب کا نام کیا تھا؟ وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا، خالد. What were the qualities of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم that impressed حضرت خدیجہ؟ کیا کوالٹیز تھے، کیا خصوصیات تھے، کیا اچھے خوبی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے متاثر ہوئی؟ What was the age of حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایج کیا تھا، عمر کیا تھا at the time of her marriage، اس کی شادی کے وقت، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کیا تھا؟ وہ 40 سال تھا. So I fill in the blanks with appropriate words. ہاں، خالی جگہ کو ہم ابھی بھر دیں گے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ was the first woman who embraced Islam. کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ was مانی تھا the first پہلا woman who embraced اسلام، جو اسلام قبول کیا تھا. کیا ہے؟ فرسٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، سب پہلے پہ وہ جو آنسر ہے وہ اے ہے. اینڈ سیکنڈ پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ belong to which tribe؟ اسد ٹرائب. بنو تو نہیں ہے اینڈ بنو قریش بھی نہیں ہے. سو دا کریکٹ آنسر از بی. سو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ belong to اسد ٹرائب. Her father was a famous merchant. وہ تو فارمر نہیں تھا، شاپ کیپر تو نہیں تھا، دکاندار تو نہیں تھا، وہ کسان تو نہیں تھا، وہ مارچنٹ تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا was years of age at the time of her marriage. خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو میرج کا وقت تھا اس کا عمر کتنا تھا؟ تو اس کا عمر جو تھا وہ 40 years 40 سال کا تھا. She passed away in نویں. کون سی نویں میں؟ 12th میں، 11th میں یا 10th میں؟ So she passed away in 10th نویں میں. سو یہ جو میچ دا ورڈ ود دیئر میننگ، یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جیسے کہ ٹیکسٹ بک. یہ جو ہے اس کا گرامر کتاب بھی ملتا ہے، آپ اس کا بھی پریکٹس کرتے رہے اور ساتھ میں اس کا بھی پریکٹس کرتے رہے. یہ جو ہے میچ دا ورڈس دیئر ود دیئر میننگس. ابھی جو ہے یہ یہاں پہ ورڈ دیا ہے تو اس کا میننگ آپ انگلش میں لکھ لے. یہ اتنا ضروری نہیں ہوتا ہے، اگر آپ یاد کر لے تو اچھا ہے. جیسے کہ امبریس ہے، امبریس مطلب قبول کرنا، ایکسیپٹ کرنا. گیو اے ٹاسک ٹو ڈیوٹی ٹو سم باڈی، ایکسیپٹ. پھر کیا آ رہا ہے؟ کنفائڈ مین ایکسیپٹ، قبول کرنا. امپریس مطلب متاثر کرنا. کنسلٹ مطلب ہیو اے اسٹرانگ انفلوئنس آن. کنسلٹ. پھر آ رہا ہے employed، go to a person for advice اور opinion. employed مطلب مشورہ لینا یا کسی شخص کو بھیجنا ایک opinion یا ایک رائے کے لیے. پھر کیا آ رہا ہے؟ رائٹنگ اسکل تو اتنا ضروری نہیں ہے، ابھی اتنا ٹائم ہے بھی نہیں. پھر کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ ایکٹیویٹی 1، یہ بھی اتنا ضروری نہیں ہے. پھر آ رہے ہیں گرامر، common noun، proper noun. what is common noun and what is proper noun؟ common noun، a noun is the name of a common person, place or thing. for example merchant، friend. یہ کیا ہے؟ یہ common noun ہے. common noun وہ ہے جیسے کہ ابھی مرچنٹ ہے، مرچنٹ تو لاکھوں ہے، کروڑوں ہے. تو فرینڈ بھی اسی طرح ہے، تو اتنا خاص تو نہیں ہے. اگر میں کہہ دوں جو مرچنٹ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا میں نام لوں تو پھر وہ کیا ہوا؟ وہ پراپر ہوا. ابھی میں کہہ رہا ہوں مرچنٹ، لیکن مرچنٹ سے تو کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون ہے مرچنٹ، تو اس لیے یہ کامن ہوا. جیسے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سٹیز، یا میں کہہ سکتا ہوں کنٹریز. میں اسی طرح صوبوں کا نام بھی کہہ سکتا ہوں، سٹیز کا نام بھی کہہ سکتا ہوں. اگر میں کہہ دوں کنٹری پاکستان کیا ہوا؟ پراپر ہوا. سو کامن اگر میں کنٹری کر دوں تو کامن ہوا، اگر میں پاکستان بولوں تو کیا ہوا؟ پراپر ہوا. یہ اتنا ایزی ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ سب کو آئیں گے. یہ یوزیج آف ڈکشنری بھی ضروری ہوتا ہے. آج ہم نے اس سبق کو پڑھ لیا.
تو انشاءاللہ کل وہ دوسرا چیپٹر سٹارٹ کریں گے. انشاءاللہ آپ منتظر رہیے ہمارا. ہم انشاءاللہ اور چیپٹر بھی انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے.